جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی علامہ صاحب بول رہے ہیں، جلال الدین قاسمی حافظ اللہ۔ جی جلال الدین قاسمی بول رہا ہوں۔ جی ارے شیخ محترم، میں آپ کا چھوٹا دینی بھائی افو خان بول رہا ہوں۔ جی بولیے افو خان صاحب، بولیے۔ جی ارے الحمدللہ، آپ نے جو حدیث ماشاء اللہ آپ کو بتائی تھی وہ ایک دم اچھے سے آ گئی سمجھ میں۔ یہ شیخ محترم ابھی ایک سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ایک آڈیو شیئر کر رہے ہیں جس میں آپ کے پاس مطلب کوئی انسان ہے، ایکچوئل میں تو ہے تو مطلب بھائی وہ یہ حنفی بریلوی، لیکن وہ آپ سے مطلب اس میں بول رہا ہے فون کر کے کہ میں تو وہ اہل حدیث ہوں، میں یہاں سے بول رہا ہوں وہاں سے بول رہا ہوں۔ یہ افو خان کا یہ 16 مارچ سن 2019 کو یہ فاروق خان سے ہونے والا ہے مناظرہ، تو افو خان تو جاہل ہے، یہ ہے وہ ہے، عربی نہیں آتی، اردو نہیں آتی، ہندی نہیں آتی، انگلش نہیں آتی، وہ کیا مطلب بات کرے گا؟ تو شاید یہ کیا میٹر ہے، یہ تھوڑا اس کے بارے میں جاننا تھا۔ اصل میں وہ ایک مہینہ پہلے کچھ اہل حدیث ہی لوگوں نے کیا تھا ایسا۔ اب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ اہل حدیث نہیں ہیں بلکہ دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، اور وہ اہل حدیث بن کر کے میرے پاس فون کر رہے تھے۔ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ افو خان چیلنج کرتے رہتے ہیں، اور ایسا ہے ویسا ہے، ہنگامہ ہو جائے گا، اور یہ کہ بھائی بریلوی کے پیچھے پڑیں گے تو وہ جو ان کو چھیڑا جاتا ہے تو وہ چھوڑتے نہیں وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں کہہ رہے تھے۔ جی تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ بھائی وہ اہل حدیث بن کر کے کہہ رہے تھے وہ ساری چیزیں۔ ہاں اس سمے آپ بھی ہم کو نہیں جانتے تھے ایک مہینہ پہلے۔ جی وہ تفصیل سے مجھے معلوم نہیں تھا، جہاں تک میرے کانوں پہ بات آئی تھی کہ بھائی وہ عالم نہیں ہے، ایسا عالم نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو ہاں ٹھیک ہے، بغیر عالم نہیں ہے تو اس طریقے سے مناظرے وغیرہ کا معاملہ کیا ہے مجھے تفصیل معلوم نہیں تھی، ایک مہینہ پہلے کی بات ہے۔ جی اب بتائیے، اتنے بڑے مطلب بھائی یہ کیا بتائیں، جھوٹے مکار ہیں، کذاب ہیں، ایکچوئل معاملہ یہ کہتا ہے۔ الحمدللہ اگر وہ آپ کو دعوت مناظرہ دے رہے ہیں تو الحمدللہ۔ کہاں دے رہے، بھاگ رہے ہیں بھائی، پوری بات سنیے۔ میٹر یہ ہے کہ 16 مارچ سن 2019 کو فاروق خان، اصل میں فاروق خان صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی فون پہ، اور 15 منٹ میں الحمدللہ بولتی ان کی اچھے سے بند کر دی۔ بھائی جس آدمی کو حدیث بھی پڑھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، منتا شبہ اما ابا، اس کو ایک حدیث میں اما ابا آ جاتا ہے یاد، وہ اہل حدیثوں کے سامنے اگر آ جائے گا اس کو تو باپ دادا اپنے آ جائیں گے یاد۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی تیرے اندر ہمت ہے تو الہ آباد میں آ کے 16 مارچ کو میرا نام لے کے چیلنج کر، اس کے بعد آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، انشاءاللہ پورے 10 دن بات ہوگی الگ الگ عنوان پہ۔ اب یہ بیچارہ بھاگ رہا ہے، اب یہ کہہ رہا ہے 2 لیٹر پیڈ لاؤ، فلاں لاؤ۔ اب دیکھیے یہ کون سا اصول ہے بھائی، ابھی تک تو ہم یہ جانتے تھے 1 لیٹر پیڈ ہونا چاہیے پہچان کے لیے کہ ہاں بھائی یہ اہل حدیث ہے۔ وہ الحمدللہ جو اتر پردیش، جو انڈیا کی جو الحمدللہ بھائی جو وہ جمعیت ہے، وہاں سے ہم کو یہ صاف صاف اتار کے دے دیا گیا ہے کہ جو افو خان ہے الحمدللہ اہل حدیث ہے۔ اب یہ کہہ رہے نہیں ہم جمعیت کو نہیں مانتے، ہمیں 2 لیٹر پیڈ چاہیے مدرسے کے، بڑے مدرسے کے۔ ابھی کل کو کہہ دے گا کہ بھیا وہاں جو انڈیا کا جو وہ ہے پردھان منتری اس کے سائن کراؤ، تو یہ سب بھاگنے کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب انہوں نے جو آپ کو شہاب الدین صاحب جو وہاں کے امیر ہے لکھنؤ کے، انہوں نے لیٹر پیڈ پر دے ہی دیا ہے کہ بھائی الحمدللہ باقاعدہ ویڈیو میں دیا ہے۔ ہاں تو اس کو اور کیا کہنا چاہیے، تو بھاگنے والی بات ہو گئی نا، بھاگی تو رہے۔ اب اصل میں یہ سوچ رہے تھے کہ افو خان کوئی انگوٹھا چوسنے والا بچہ ہے، اس کے ساتھ نہ اس کے عالم ہے نہ علماء ہے، کوئی اس کو جماعت میں جانتا نہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے۔ اور جو یہ بریلوی آپ کے پاس فون کر کے کہہ رہا تھا نا اہل حدیث بن کے کہ نہیں یہ جو بریلوی ہیں ان کو چھیڑیں گے تو چھوڑیں گے نہیں، میں خود کہہ رہا ہوں، اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ میرے تمام جو علماء ہیں ان کو فاروق خان نے پبلک میں الٹی سیدھی گالیاں دی ہیں، میں اس کو چھیڑ رہا ہوں، آ کے ہم کو چھوڑ کے دکھائے، وہ آئے نا، میں تو کھلا چیلنج کر رہا ہوں فاروق خان اور اس کی پورے خاندان کو چیلنج کر رہا ہوں۔ واقعی اگر اب مطلب جو اس کی عادت ہے نا اس کے انداز میں اس کو میں بول رہا ہوں کہ اگر واقعی اچھے ماں باپ کی اولاد ہے، 10 دن آمنے سامنے بیٹھ کے ہمارے آ جائے، علم کے میدان میں فیصلہ ہو جائے گا کون میرے بھائی حق ہے اور کون باطل ہے۔ اہل حدیثوں سے یہ علم کے میدان میں جیتیں گے۔ اہل حدیث جب 313 تھے تو وہ بھی ہزاروں کے اوپر بھاری پڑ گئے تھے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ خالی بھاگ سکتے ہیں بہانہ بنا کے۔ آپ یہ دعا خالی دے دیجئے کہ جاؤ افو خان، اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کرے، انشاءاللہ پوری بریلویت کو انشاءاللہ ختم کر دوں گا اکیلے۔ میرے علماء کی شان میں کوئی توہین کرے گا میں چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ آپ لوگ میرے والد کے برابر ہو، آپ کو کوئی اسٹیج پہ گالی دے گا ڈاکٹر ذاکر نائک کو دے گا، ایڈوکیٹ مطلب جو ایڈوکیٹ فیض سید ہے، ٹھیک ہے، ججیز انصاری ہیں، یہاں تک کہ فاروق خان نے یہ بھی بولا کہ ماں اگر معاذ اللہ رنڈی نہ ہو تو سامنے بیٹھ جاؤ،
اب بتائیے ہمارے علماء کی ماں کو گالی دے گا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ ہم اس کی حلق میں ہاتھ ڈال کے آتے کھینچ لیں گے علمی انداز میں. ہم مار پیٹ نہیں کرتے ہیں. ہم قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی جو کھال ہے نا، جو اہل سنت کی جو کھال اس نے پہن رکھی ہے، اس کو کھینچ لیں گے انشاءاللہ. بس آپ دعا دے دیجیے. جی 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 جی. ہاں بھائی، تو آپ کو تو مناظرے کا طریقہ ہے الحمدللہ. اور جو ہے بھائی مناظرے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سامنے والا دلیل دے، آپ اس کے سامنے اپنی دلیل پیش کریں، تو اس کو ادھر ادھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ کو بھی بول رہا تھا کہ مناظرے کا چیلنج دیا ہے تو مناظرے کے میدان میں اتر جائے نا. کیا ادھر ادھر بھاگ کیوں رہا ہے؟ بھاگی تو اصل میں وہ آپ کو بھی بیچ میں سان رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ ان کے جو قاسمی ہیں جلال الدین، وہ کہتے ہیں کہ 2000 حدیثیں پڑھو، 1000 پڑھو، 500، یہ کون سا اصول ہے؟ تو میں تو کہہ رہا ہوں شیخ، اگر آپ کہیں تو میں آپ کی طرف سے انشاءاللہ بات کرنے کو تیار ہوں. میں نے تو وہاں پورے ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ تم نے 8-10 سالوں میں ہمارے جو 10 عالموں کا نام لے کے چیلنج کیا ہے، میں اکیلا انشاءاللہ ان کی اور سے بات کرنے کو تیار ہوں. تم بات تو کرو. یہ بھاگنے کے راستے ہیں، عالم نہیں ہو، یہ نہیں ہو. میں تو کہہ رہا ہوں میں طالب علم ہوں. اب بات کرنا ہے، 100 بار تمہاری پھٹے تو آ کے بات کرو، ورنہ اٹھاؤ بستہ ناپو رستہ. اتنا ٹائم نہیں، ہم لوگ جاہلوں کو منہ نہیں لگاتے ہیں. مناظرے میں تو دلائل کی بات ہوتی ہے، اب دوسری چیزوں کا مطالبہ کرنا تو بالکل بھاگنے والی بات ہے نا. وہ بالکل بھاگ رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب کسی بھی بریلوی کا فون آپ کے پاس آتا ہے، وہ جھوٹ بول کے آپ سے کہے گا کہ میں اہل حدیث بول رہا ہوں، افو خان نے تو ناک کٹوا دی. اچھا یہ دیکھیے، ان کے پاس مطلب کیا ہے، علم غیب بھی ہے. یہ کہتے ہیں اگر افو خان ہار گیا تو پوری جماعت کی بھی، ارے ہار گیا تو نا بھائی، جب آؤ گے آمنے سامنے تبھی تو پتا چلے گا کون میرے بھائی جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے. اور ہمارے وہاں تو جو ہوتا ہے بھائی، وہ تو اصلاح کے لیے ہوتا ہے. ہمارے وہاں ہار جیت نہیں ہوتی ہے. اگر مگر تو عمل شیطان ہے نا، مسلم شریف کی روایت میں، اگر ایسا ہوتا، اگر ویسا ہوتا ہے تو عمل شیطان. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. تو شیخ محترم مطلب مناظرے کا چیلنج جیسا پھر رہا ہے، تو مناظرے کے چیلنج کو جو ہے قبول کرنے میں اگر آپ تیار ہے تو پھر وہ بات کیوں رہا ہے ادھر ادھر کا؟ معاملہ اصل میں یہ دیکھیے، اس نے آج تک جب بھی الٹا سیدھا بول کے جو ہمارے علماء ہیں ان کو چیلنج کیا ہے، اور یہ جانتا ہے اچھے سے کہ جو علماء ہیں وہ تو اس سے بات کرنے آئیں گے نہیں، کیونکہ ایک نمبر کا بد زبان ہے. اب ہم نے علماء کی طرف سے اکیلے ہمت کر کے آگے آئے ہیں، تو یہ بھاگ رہا ہے، کہہ رہا ہے 2 لیٹر پیڈ لاؤ، ابھی کل کو کہہ دے گا 4، بھائی وہ 4 لاؤ. تو جس کو بھاگنا ہوتا ہے وہ تو بھاگنے والے کے لیے 100 بہانے ہیں، اور ان کی اندھی عوام وہ بھی ان کے چکر میں لگی ہوئی ہے. مناظرے کے اصولوں میں نہیں ہے سر. نہیں چلیے مان لیا کہ چلو 1 لیٹر پیڈ ہونا اچھی بات ہے، بہتر ہے، لیکن کوئی واجب تھوڑی نہ ہے کہ نہیں لیٹر پیڈ ہوگا تو ہی بات ہوگی. تو شیخ محترم دعا خالی آپ دے دیجئے انشاءاللہ، باقی دیکھتے ہیں 16 مارچ کو اگر یہ آمنے سامنے. جی آمین ثم آمین. اور شیخ آپ اچھے سے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. شیخ محترم ہم پھر آپ سے بتا دے رہے ہیں، کسی کا بھی فون آئے، کوئی بھی ہمارے نام سے کچھ بھی بولے، آپ اس کو قاعدے سے یہ سمجھ لیجیے. اصل میں وہ اہل حدیث بن کر کے بات کر رہے تھے، تو اصل میں کام میں بھی مشغول تھے اور زیادہ توجہ نہیں دے سکے کہ ایسے کیا کہنا. اصل میں شیخ معاملہ یہ نا، آپ ہیں سیدھے سادے، آپ مطلب بھائی آپ کا جو پورا دن ہے بھائی، وہ جو علم حاصل کرنا ہے اس میں بھی جاتا ہے، سوشل میڈیا سے آپ دور ہیں، تو ان کے جو فتنے وہ آپ لوگ کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اس فیلڈ میں ہم لوگ کو معلوم ہے. اور یہ جو بولتے ہیں نا کہ افو خان کے ساتھ کوئی عالم نہیں ہے، علماء نہیں ہے، ہماری جمعیت ہمارے ساتھ ہے تب بھی آنے کو تیار نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ان کو چاہیے کیا. اگر اب کے لیے الہ آباد سے بھاگا، ٹھیک ہے، بنا بات کیے، تو اب زندگی میں کہہ دوں گا اگر میرے عالموں کو گالی دے کے اگر ایک بھی چیلنج کیا، وہی اسٹیج پہ بھائی میں جوتا پھینک کے ماروں گا. یا تو چیلنج کرو تو آمنے سامنے آ کے بات کرو، ورنہ چیلنج نہ کرو، اپنے 20,000 روپیہ لو، اپنی عوام کو بیوقوف بناؤ، لیپ ٹاپ کا شو دکھاؤ اور جاؤ گھر. گالی دے کے کیوں چیلنج کرتے ہو بھائی؟ صحیح بات ہے، صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹھیک ہے، یہ بولا اپنے لیکچر میں کہ گالی دینا تو وہ مطلب جو یہ تو سنت ہے صحابہ کی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جا تیرا جو مطلب جو وہ کیا بولتے ہیں وہ عزا ہے اس کو جا کے چاٹ لے، چوس لے. تو یہ علی حدیث ذرا ہم کو تھوڑا مطلب کیا مانا ہے بتا دیجیے اس کا، کیونکہ مانا تو ہمیں معلوم ہے، ہم چاہ رہے آپ بتا دیں تاکہ انشاءاللہ جو آپ سے بات ہو رہی ہے اس آڈیو کو اپلوڈ کریں گے، تاکہ جو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں اور معاذ اللہ دلیل کے روپ میں صحابہ پہ الزام لگاتے ہیں، تھوڑا ان کے لیے آسانی ہو جائے.
اصل میں وہ ہوا یہ تھا کہ عروہ ابن مسعود جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ بات چیت ہو رہی تھی صلح کی، تو عروہ ابن مسعود نے یہ کہا کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ جمع ہیں، ہم سے جب مقابلہ ہوگا ہمارے قبیلے سے، تو یہ جو آپ کے ارد گرد جمع ہے سب بھاگ لیں گے، آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اس پر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ جملہ کہا، امسس بزر اللات کہا انہوں نے، کہ وہ لات کی جو شرمگاہ ہے وہ چاٹتے، ایسا انہوں نے حضرت صدیق نے ایسی بات کہی۔ تو اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کی۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ بڑی گالی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تو پہلے ان کے ایمان کو گالی دی، مقام صدیقیت کو گالی دی گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے یہ گالی وہی شخص دے سکتا ہے تو مقام صدیقیت پر فائز ہو۔ یہ کہاں سے ان کو حدیث سمجھ میں آتی ہے کیا ہے؟ حضرت صدیق کے مقام کو گالی دی گئی تھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، یہ حضرت صدیق کو نہیں، ان کے ایمان کو گالی دی گئی تھی، ایسا ہے وہ۔ اور اس کے بعد جو ہے زندگی میں حضرت صدیق کے بارے میں ایسی کوئی چیز دکھا دیں بھائی۔ حضرت صدیق نے ایک مرتبہ وہ بھی ایمان کے تعلق سے جب ان کے ایمان کو گالی دی گئی، بھائی ان کا ایمان تو پہاڑوں جیسا تھا، ہم لوگوں جیسا ایمان تھوڑی تھا، آپ مقام صدیقیت پر فائز تھے، تو اب ان کے ایمان کو اور مقام صدیقیت کو گالی دی گئی تھی، اس پر انہوں نے اتنی بڑی گالی دی کہ تو کیسی بات کر رہا، ہم رسول کو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے۔ تو یہ جو ہے اس وقت کی بات ہے، اور اس کے کئی جوابات ہیں، میں 5-6 جوابات اس کو بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ایاز بھائی کو بولتا ہوں 5-6 جوابات اس کے ہیں کہ انہوں نے اس گالی کا کیا مطلب ہے، محدثین نے اس کا کیا جواب دیا ہے، جی کیا اس کو بیس بنا کر کے دوسرے لوگوں کو گالی دی جا سکتی ہے؟ اصل میں یہی معاملہ، یہ ہم کو جاننا تھا کہ جو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گالی دی وہ انسان کو دی یا جو ان کا معبود تھا معبود کو دی؟ ہاں معبود کو دی، اور وہ بھی معبود کو بھی نہیں۔ اب اس میں خاص طور سے یہ دیکھو، انہوں نے کہا کہ جو لات تمہارا معبود ہے اس کا جو ہے بزر چاٹ لے، بزر۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ لات کے بزر کہاں ہوتا ہے، تو عورت کو مؤنث کو ہوتی ہے۔ اچھا ہاں یہ دیکھیے جو مطلب جو یہ پہلے کا دور تھا اس میں مطلب کچھ بھاشائیں ایسی تھی جس میں اگر اس کو ہم اردو میں بولتے ہیں تو وہ آج کے ٹائم پہ آ جاتی ہے اس میں کہ مطلب ہاں بھائی یہ مطلب گالی ہے۔ جیسے بھائی وہ جو یہ کیا بولتے ہیں سنسکرت ہے اس میں بولتے ہیں مطلب جو آگے والا حصہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں وہ آسانی سے بول دیتے ہیں لنگ، ٹھیک ہے، لیکن اب اگر اس کو ہندی میں بول دیں گے تو یہ ہو جائے گی گالی، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس سمے عربی میں جو ہو وہ گالی کے معنی میں نہ ہو، وہ ایک عام بول مطلب ایک ہوتی نہیں ہے عام بول چال۔ نہیں وہ بھی لوگوں نے جواب دیا ہے کہ اسے اچھے معنوں میں لیا جائے، لیکن سب سے بہترین بات تو یہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے اس مقام کے علاوہ زندگی میں کبھی ایسی کوئی گالی نہیں دی، اور اس وقت جو ہے ان کے ایمان کو گالی دی گئی تھی، جواباً انہوں نے ایسی بات کہی تھی، ایسا۔ اچھا یہ گالی دینے کے تعلق سے کیا مطلب اور کوئی مطلب کیا کوئی حدیث ہے کہ مطلب جو گالی دیتا ہے اس کا کیا گناہ ہے، یا مطلب اس پہ کیا عذاب ہوگا، یا جو مطلب بد زبانی کرتا ہے دوگلا ہوتا ہے منافق ہوتا ہے، اس ٹائپ کی بھی تو حدیثیں آئی ہیں۔ اگر وہ ایک حدیث سے اگر وہ گالی دے رہے تو دوسری حدیث سے مطلب بھائی اللہ کے نبی روک بھی رہے نا۔ ہاں سباب المسلم فسوق، کہ مومن کو گالی دینا جو ہے وہ فسق ہے، فاسق ہو جاتا ہے اس آدمی۔ اگر مومن ہم لوگ کو مانتے کہاں، یہ تو ہم لوگ کو کافر سے بدتر مانتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دو نا وہاں پہ۔ اچھا مطلب جب بھی یہ مطلب یہ ہم لوگ کو گالی دے تو ہم لوگ کہ بھائی ہم تو آپ کو مومن نہیں مانتے تو کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب بولو، اب بات کرو۔ الحمدللہ بہت بہترین جواب دیا شیخ آپ نے، الحمدللہ۔ تو بتائیے یہ ایسے سورما ہیں جو اپنی عوام کو کہتے ہیں کہ گالی دینا سنت ہے، معاذ اللہ، عام کو خاص کر دیتے ہیں، خاص کو عام کر دیتے ہیں، نہ ان کو کانٹیکٹ معلوم نہ کیا۔ وہ جو ہے دعویٰ عام ہے، دلیل خاص ہے، ایسے چلتا نہیں ہے۔ وہ دعویٰ جو ان کا عام ہے کہ کسی کو بھی گالی دی جا سکتی ہے، اور دلیل یہ ہے کہ حضرت صدیق نے گالی دی، تو حضرت صدیق نے کسی مومن کو یا کسی غیر مسلم کو تھوڑی گالی دی تھی، وہ تو ان کے معبود کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی۔ اور یہ معبود سے بیعت کر کے لوگوں کی اماں بہنوں کو گالی دینے لگتے ہیں، کیسے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ ان کے وہاں سب جائز ہے نا۔ دیکھیے کیا مطلب ہوگا، دیکھیے انہونی کو ہونی کر دے، ہونی کو انہونی، ایک جگہ جب جمع ہوتی تو سنی حنفی
اور بریلوی، تو یہ تینوں جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں نا تو انہونی کو ہونی کر دیتے ہیں، رات کو دن، دن کو رات، کالے کو سفید، عورت کو مرد، یہ سب ثابت کر دیتے ہیں. صحیح ہے صحیح. تو ٹھیک ہے شیخ محترم، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح عطا فرمائے. جی اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعلق سے اس نے جو کچھ کہا انشاءاللہ سب کا بدلہ علمی انداز میں انشاءاللہ میں لوں گا آپ لوگ کی طرف سے، اللہ نے چاہا. اوکے ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.